دوسری جنگ عظیم کی وہ تباہی، اس کے بعد دنیا کو واقعی ایک نئے راستے کی ضرورت تھی۔ تو 1945 میں سان فرانسسکو میں یہ دو دستاویزات آئیں، اقوام متحدہ کا چارٹر اور بین الاقوامی عدالت انصاف کا آئین۔ آج ہم ذرا انہی پر بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے آج کے عالمی نظام کی بنیاد کیسے رکھی۔ جی بالکل، اور یہ کوشش بہت بڑی تھی۔ مطلب صرف جنگ روکنا مقصد نہیں تھا، بلکہ انسانی حقوق پر دوبارہ یقین لانا، انصاف کے لیے ماحول بنانا، اور آپ کہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر سماجی سیٹ اپ بنانا۔ صحیح۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کیسے پلان کیا۔ ہمارے پاس ان دستاویزات کے کچھ حصے ہیں۔ چارٹر کا آغاز ہی بڑا پاورفل ہے۔ ہم اقوام متحدہ کے لوگ، یعنی یہ صرف حکومتیں نہیں، عوام کی بات کرنے کی کوشش تھی۔ بالکل۔ اس میں جنگ سے بچاؤ، انسانی حقوق، انصاف، سماجی ترقی، رواداری، یہ سب بڑے بڑے عزائم شامل ہیں۔ جی ہاں، اور ان عزائم کو آپ کہہ لیں زمین پر اتارنے کے لیے چارٹر نے کچھ بنیادی مقاصد واضح کیے۔ سب سے پہلا اور اہم، بین الاقوامی امن و سلامتی۔ جی۔ دوسرا، قوموں میں دوستانہ تعلقات۔ لیکن یہ دوستی کس بنیاد پر؟ برابری اور حق خود ارادیت کی بنیاد پر، یعنی ہر قوم اپنا فیصلہ خود کرے۔ اچھا۔ اور تیسرا، جو بھی دنیا کے مسئلے ہیں، معاشی، سماجی، ثقافتی، انسانی، ان کو مل کر حل کرنا ہے۔ یہ بنیادی ٹارگٹ تھے۔ اور اس سارے سسٹم کی بنیاد ایک بہت اہم اصول پر ہے، تمام رکن ممالک کی خود مختار برابری۔ یعنی تھیوری میں چھوٹی بڑی سب ریاستیں برابر ہیں۔ جی۔ اور اسی اصول کے تحت سب سے یہ امید کی گئی کہ بھئی آپ اپنے جھگڑے وہ پرامن طریقوں سے حل کریں، اور خاص طور پر طاقت کا استعمال یا اس کی دھمکی، اس سے گریز کریں۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی اس وقت کے لحاظ سے۔ بالکل، جب جنگ کو ایک طرح سے ریاست کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر ادارے بھی بنائے گئے ہوں گے۔ چارٹر نے ایک پورا ڈھانچہ دیا ہے نا؟ جی بالکل، 6 بنیادی ادارے ہیں۔ آج ہم خاص طور پر 2 پر بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ سنے جاتے ہیں، جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل۔ ٹھیک ہے، جنرل اسمبلی، وہ تو جیسے اقوام متحدہ کی پارلیمنٹ ہو گئی، سب ممالک ایک ووٹ۔ ہاں بالکل ویسے ہی، تمام رکن ممالک اس میں شامل ہیں، ہر ایک کا ایک ووٹ، اور یہ کسی بھی عالمی مسئلے پر جو چارٹر کے دائرے میں آتا ہے اس پر بحث کر سکتی ہے، سفارشات دے سکتی ہے۔ لیکن سفارشات ہی نا، مطلب فیصلے لازمی تو نہیں ہوتے؟ زیادہ تر سفارشات ہی ہوتی ہیں۔ اہم سوالات پر 2/3 اکثریت سے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ان کا پابند ہونا وہ زیادہ تر سلامتی کونسل کے فیصلوں کے لیے ہے۔ اچھا، تو اصل طاقت پھر سلامتی کونسل میں ہے؟ جی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی ذمہ داری ہی بین الاقوامی امن و سلامتی برقرار رکھنا ہے۔ اس میں 5 مستقل اراکین ہیں، چین، فرانس، روس، برطانیہ، امریکہ، اور 10 غیر مستقل جو منتخب ہوتے ہیں۔ اور ان کے فیصلے پھر سب پر لاگو ہوتے ہیں؟ جی، یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ سلامتی کونسل کے فیصلے تمام رکن ممالک کے لیے قابل پابندی ہیں۔ اور یہی وہ مشہور زمانہ ویٹو پاور بھی ہے؟ بالکل بالکل، اہم معاملات پر فیصلوں کے لیے 9 ووٹ چاہیے، لیکن ان 9 میں 5 مستقل اراکین کا ووٹ شامل ہونا لازمی ہے۔ اگر ایک بھی مستقل رکن نہیں کہہ دے تو قرارداد پاس نہیں ہو سکتی۔ اوہ، تو یہ تو مطلب پوری کونسل کو روک سکتا ہے ایک ملک؟ جی، اور یہ ایک آپ کہہ لیں حقیقت پسندی بھی تھی 1945 کی، اور آج تک یہ اقوام متحدہ کی کارکردگی پر ایک بڑا سوال بھی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اگر ممالک میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی تنازع، تو چارٹر کیا کہتا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ چارٹر کا زور ہمیشہ پہلے پرامن حل پر ہے۔ آرٹیکل 33 خاص طور پر کہتا ہے کہ ممالک پہلے خود کوشش کریں، مذاکرات کریں، ثالثی کروائیں، عدالت جائیں، جیسے بھی ہو۔ یعنی پہلے ڈپلومیسی۔ بالکل، سلامتی کونسل بھی اس میں مدد کر سکتی ہے، تجویز دے سکتی ہے یا تحقیقات کروا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ سب ناکام ہو جائے، اگر بات بڑھ جائے؟ تو پھر سلامتی کونسل کے پاس اختیارات ہیں۔ چیپٹر 7 اسی بارے میں ہے۔ وہ ایسے اقدامات کر سکتی ہے جن میں فوج شامل نہ ہو، جیسے اقتصادی پابندیاں، آرٹیکل 41۔ اچھا۔ اور اگر وہ بھی کافی نہ ہوں، مطلب امن کو واقعی خطرہ ہو، تو پھر کونسل آرٹیکل 42 کے تحت فوجی کارروائی کی اجازت بھی دے سکتی ہے۔ اوکے۔ لیکن
ساتھ ہی چارٹر ایک اور اہم بات بھی تسلیم کرتا ہے، آرٹیکل 51، کہ اگر کسی ملک پر حملہ ہو جائے تو اسے اپنے دفاع کا انفرادی یا اجتماعی فطری حق حاصل ہے۔ جب تک کونسل کچھ نہیں کرتی۔ جی، جب تک سلامتی کونسل خود امن بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں اٹھا لیتی۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایک عدالت بھی ہے، بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ، اس کا کیا رول ہے؟ جی، ICJ اقوام متحدہ کا پرنسپل جوڈیشل آرگن ہے۔ یہ ریاستوں کے درمیان قانونی تنازعات کو بین الاقوامی قانون کے مطابق حل کرتی ہے۔ جیسے بارڈر کے مسئلے یا معاہدوں کی تشریح۔ بالکل، اور یہ اقوام متحدہ کے اداروں کو مشاورتی رائے بھی دے سکتی ہے۔ اس کے فیصلے حتمی ہوتے ہیں اور فریقین پر لازم بھی۔ اچھا، لازم ہوتے ہیں۔ جی، لیکن صرف ان ریاستوں پر جو اس مقدمے میں فریق ہوں۔ اس کا فیصلہ کوئی عمومی قانون نہیں بن جاتا، اور اس کے فیصلے کو نافذ کروانے کا میکانزم پھر سلامتی کونسل کے ذریعے ہی ہے۔ صحیح۔ ایک اور بات جو مجھے چارٹر میں ملی، جی، وہ آرٹیکل 103، کہ اگر کسی ملک کے چارٹر کے فرائض اور کسی اور بین الاقوامی معاہدے کے فرائض میں ٹکراؤ ہو تو چارٹر کو فوقیت حاصل ہوگی۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ چارٹر کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں سپریم قانون کا درجہ دیتا ہے بین الاقوامی تعلقات میں۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ بالکل، اور اسی لیے شاید اس میں ترمیم کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں رکھا گیا۔ اچھا، کیسے ہوتی ہے ترمیم؟ اس کے لیے جنرل اسمبلی کی 2/3 اکثریت چاہیے، اور پھر تمام رکن ممالک میں سے 2/3 کی توثیق بھی، جس میں سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین شامل ہوں۔ یعنی مستقل اراکین کی رضامندی لازمی ہے۔ جی، تو بنیادی ڈھانچہ بدلنا وہ بہت مشکل ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ 1945 کی یہ دستاویزات ایک بہت بڑی امید تھیں، ایک زیادہ پرامن، ایک مستحکم دنیا کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ آج اتنے سالوں بعد اس پیچیدہ بدلتی ہوئی دنیا میں ان اصولوں اور اداروں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کتنے مؤثر ہیں؟ یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اس پر تو مسلسل بحث چل رہی ہے۔ دیکھیں، ان دستاویزات نے بلا شبہ پچھلے تقریباً 8 دہائیوں میں عالمی نظام کو شکل دیا ہے، اس کی سمت متعین کی ہے۔ لیکن وہ ڈھانچہ جو 1945 کی دنیا دیکھ کر بنایا گیا تھا، کیا وہ آج کے چیلنجز جیسے نئی طاقتوں کا ابھرنا، دہشت گردی، ماحولیاتی تبدیلی، ان سب کے لیے کافی ہے؟ اس پر میرا خیال ہے ہمیں سنجیدگی سے غور کرتے رہنا ہوگا کہ کیا یہ نظام اب بھی مؤثر ہے یا اس میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔